جہیز اور شادیوں میں اسراف اور دیگر بدعات کی وجہ سے غریب بچیوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں جعفریہ کونسل آف جموں کشمیر نے ایک قابل تقلید کام کیا ہے۔ اس سماجی تنظیم نے 55 جوڑوں کی شادی کا اہتمام کیا۔ اس دوران 19 یتیم بچیوں کا بھی بیاہ کر دیا گیا۔ سری نگر کے امر سنگھ کلب میں اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ یہاں جوڑے تو خوش نظر آئے، ان کے والدین کے لیے یہ راحت اور مسرت کا موقع تھا۔ جعفریہ کونسل کے چیئرمین مصدق حسین کا تعلق کشمیر کے اڑی علاقے سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سال 2014 میں سیلاب کی وجہ سے کئی بچیوں کی شادی نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ شادی کا پورا سامان طغیانی کی نظر ہو گیا تھا۔ اسی لیے تبھی سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسی شادیوں کا انتظام کرا رہے ہیں۔ شادی کی اس تقریب میں علماء نے نکاح کی اہمیت بیان کی۔ نئے جوڑوں کو شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے سامان بھی فراہم کیا گیا۔ مطلب کوئی ایسے ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری یہ جعفریہ کونسل ہے، اس کی بدولت، اس کی وجہ سے، اس کی مدد سے وہ شادیاں ہوتی ہیں، اور جو یہ باقی سب کچھ یہ دہیج ویج جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا جو مطلب وہ بوجھ ہوتا ہے اپنے بچوں کا شادی کرنے کا، وہ ان کا یہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ جو تصدق صاحب ہیں، یہ مصدق صاحب جو حاجی صاحب ہیں، وہ اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ یہاں کشمیر کے اندر جو غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی جو ہے شادیاں یہاں کراتے ہیں۔ تو یہ 2 سال سے نہیں کر پائے، کیونکہ کووڈ کا مسئلہ تھا، یہاں دفعہ 370 کا مسئلہ بن گیا، تو اس کی وجہ سے 2 سال سے یہ پینڈنگ تھا۔ پچھلے 5-6 سالوں سے ہم یہ شادیاں کراتے رہے ہیں۔ 2 سال پہلے اسی جگہ امر سنگھ کلب میں ہم لوگوں نے مل کے کچھ 300-400 بچوں کا جو شادیاں کرائی تھیں۔ تو یہ کار خیر ہے، اور ایسے جو ہے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ آل کشمیر فوک آرٹسٹ ایسوسی ایشن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ لوک فنکاروں کو نظر انداز نہ کرے اور ان کے حقیقی مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرے۔ بومئی سوپور میں آل کشمیر فوک آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے بینر تلے منعقدہ ایک میٹنگ میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے حکومت اور متعلقہ محکمے سے اپیل کی کہ وہ معمر فنکاروں کے لیے پینشن اسکیم کو ہموار کرے، جنہوں نے بان پاتر کے روایتی کشمیری فن کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے اپنے خونی جگر سے اس فن کو بچایا، مگر ابھی تک ان کے پاس کوئی نہیں آیا۔ جو اس وقت ہمارے سیکٹری صاحب جینٹ کے کلچرل اکیڈمی کا، انہوں نے کچھ نہیں کیا ان 3 سالوں میں بڑے مشکلات میں یہ آرٹسٹ لوگ پھنسے ہیں۔ اور NZCC نارجون کلچرل سینٹر پٹیالہ، وہ گرو شیشی پرمپرا دیتے تھے۔ تو اس کے بعد ہے سنگیت ناٹک اکیڈمی نیو دہلی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان 3 سالوں میں۔ جو ہمارے گرانٹس ہے ان کو مل رہا ہے گروپوں کو، اس پہ یہ تھوڑا سا کام کرتے تھے، گاؤں میں کوئی پروگرام کرتے تھے یا سامان لاتے تھے اس تھیٹر کے لیے، مگر وہ گرانٹ بھی ابھی تک نہیں ملا۔ چیئرمین صاحب بیچ دمبال ہند وائس چیئرمین یہ فاروق احمد بٹ صاحب، فاروق احمد شاہ صاحب، اچھا عہد کورمت کہ کلچر کو پکناو برو، بیچ تمن گزارش کران یم اچھے بانڈ تھیٹر یا دمبال ہند کی تھیٹر ون پات تم برو کن تم پکن برو برو روزو سپاہ بنت تمن پتہ انشاءاللہ خدمت گار روزو ہمیشہ یہند خاطر یمن دمو پن حق۔ گورمنٹس تہ یہ اپیل کران کہ اس دیو پن حق، اس حق چھ سہ دیو واپس۔ آل انڈیا ٹرائبل ڈے پر جموں کشمیر کے مختلف مقامات سے آنے والے قبائلیوں نے یہاں جموں میں احتجاج کیا۔ ان مظاہرین نے انہیں درج فہرست قبائل کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قبائلیوں کے لیڈر احسان مرزا نے نیوز 18 اردو سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 برسوں سے قبائلی برادری کا مطالبہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن کا احترام کرتے ہوئے قبائل کی خواہشات کو پورا کرنے کی انہوں نے مانگ رکھی۔ ہم ایک ٹرائبل ہیں اور ہماری یہ 40 سال سے ایک مانگ ہے کہ ہمیں شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جائے، اور پچھلے 40 سال سے جو ہماری یہ ایک مانگ ہے، اس کو جو پچھلے دنوں کے اندر جو آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا جب یہاں جموں کے اندر آئے تو انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ جو شیڈیول ٹرائب کا جو درجہ ہے وہ پہاڑی لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور یہ جو ہمارا پہاڑی قبیلہ ہے، یہ ہندوستان کے اندر ایک اکلوتا قبیلہ ہے جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں رہتے ہیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر عاقب رنزو کہتے ہیں کہ کارپوریشن کے پاس فنڈز میسر ہونے کے باوجود کام نہیں ہو رہے ہیں۔
3 کارپوریٹرز کے ساتھ انہوں نے اس ضمن میں میڈیا سے بات کی۔ عاقب رنزو کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں بھی کارپوریشن ناکام رہا اور صرف موسیقی کا پروگرام کروانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے معاملے کا جائزہ لینے کی انہوں نے LG منوج سنہا سے گزارش کی ہے۔ اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں، there is no visible development in Srinagar city۔ اس سے زیادہ کام ہوتا تھا جب کارپوریشن نہیں تھی، بالکل ہوتا تھا۔ اب ہم بولیں گے پیسے نہیں ہے، میں یہ ہسٹری آیان ہے، this is the first year we have received a huge above than 100 crore rupees funds، بٹ وہ کہاں گئے؟ اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ابھی تک۔ they have planned to lapse such money۔ اگر ایلیگل کنسٹرکشن کا سکینڈل چل رہا ہے، پیسہ بالکل ہم اس چیز سے آئین ہے اور اس چیز کو ایگری کرتے ہیں، بٹ there is not only 277 construction, number is above than that, but those culprits should be booked۔ سری نگر کی نگین جھیل میں آج سیاحوں کا ایک بڑا گروپ ناچتے گاتے دکھائی دیا۔ مہاراشٹر اور گجرات سے آئے یہ ٹورسٹ ہاؤس بوٹس پر ایک کلچرل پروگرام میں شریک ہوئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر آ کر بہت خوش ہیں اور اپنے دوست احباب کو کم سے کم ایک بار کشمیر آنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ادھر سیاحت سے وابستہ محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ حال ہی میں حکومت کی جانب سے منعقدہ فیسٹیول کے بعد یہاں اچھی تعداد میں سیاح آ رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم یہاں پہ ایونٹ کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جموں کشمیر کو پروموٹ کرے، اور خاص کر یہ میسیج دیجیے اکراس دا اوشن کیا پوری اپنے دیش کو کہ جموں کشمیر سیف ہے ٹورسٹ کے لیے۔ تو جتنا یہاں جموں کشمیر سیف ٹورسٹ کے لیے، شاید دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہو جو سیف ہو۔ اور ہم لوگ یہاں پہ بہت ہی سیف اور ہیپی فیل کر رہے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس ہندوستان کا سرتاج ہے کشمیر، جو ہم کو بہت ہی پیارا ہے۔ اور اس کشمیر میں ہم بنا ہچکچاہٹ، اور جیسے کہ میڈیا میں بیچ میں بہت بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ آنا سیف نہیں ہے، یہاں پہ کچھ دہشت واد ہے، تو ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں میرے فرینڈس کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ایک بھی بار کشمیر نہیں دیکھا ہے تو آپ ایک بار تو ضرور کشمیر دیکھیں، اور ان کا جو کلچرل ایونٹس ہے وہ سب ایک بار دیکھیں، ورنہ کشمیر نہیں دیکھا ہے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کشمیر نیوز میں وقت ایک بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔